السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کسی مجبوری کی وجہ سے سبق کی جو پرنٹنگ شکل ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ ویسے ترتیب میں آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے۔ ترتیب میں سبق نمبر 18 ہے اور یہ سورۃ الضحیٰ یعنی وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَالضُّحَىٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وما قلی اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً ہر بعد والی حالت خیرٌ زیادہ بہتر ہے لَکَ آپ کے لیے من الاولیٰ ہر پہلی حالت سے، یعنی آپ کی ہر وہ حالت جو بعد والی ہے وہ آپ کی ہر اس حالت سے بہتر ہے جو پہلے ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اور یقیناً ضرور وہ عن قریب عطا کرے گا آپ کو
ربک تیرا رب فترضی تو آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو آج ہم سورۃ الضحیٰ پڑھنے لگے ہیں، یہ سورت جو ہے اس کے شان نزول دو بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ حالات کیا تھے، وہ صورتحال کیا تھی کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، تو دو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اس سورت کا شان نزول تو یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک خاتون وہ رشتے میں آپ کی وہ چاچی لگتی تھی، اور آپ کے چچا ابو لہب کی وہ بیوی تھی، اور اس کی جو کنیت تھی وہ ام جمیل تھی، ام جمیل۔ یہ ام جمیل جو ہے یہ بہت ہی اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بغض رکھتی تھی، عداوت رکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کے دل میں بیر تھا وہ بہت زیادہ کھلا ڈھلا اور نمایاں تھا۔ ام جمیل، اور یہ وہ جوڑا ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں نام لے کر باقاعدہ ان کی مذمت کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تو یہ ابو لہب اور ام جمیل اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کی قرآن میں بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ ام جمیل جو ہے اس قدر اپنے دل میں نفرت رکھتی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، چونکہ ان کا گھر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ متصل، یعنی دونوں کی دیوار سانجھی تھی۔ یہ صفا مروہ کی طرف جو ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ ابو لہب کا گھر تھا، اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو جہاں مکتبۃ المکہ لکھا ہوا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ متصل تھیں۔ تو یہ ام جمیل جو ہے یہ اس قدر یعنی گندی طبیعت کی کہ یہ دیکھتی رہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پک رہا ہے تو یہ انتظار کرتی کوئی کوڑا لے کر، کوئی اس طرح کا لے کر اوپر چھت پہ کھڑی ہو جاتی، اور اگر وہ گھر میں کھانا پکانے والی خاتون وہ یعنی اس سے ذرا بھی برتن ڈھکن اوپر سے اٹھاتے نا
تو یہ انتظار میں ہوتی فوراً ایسے کوڑا پھینک دیتی، یعنی اتنی اس کو نفرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ام جمیل جو ہے یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، آپ بیت اللہ میں جاتے، آپ وہاں کچھ نوافل پڑھتے، تو کچھ 2 یا 3 راتیں ایسی گزر گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، آپ بیمار ہو گئے، تو بیمار ہونے کی وجہ سے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نہیں اٹھ سکے، آپ نہیں بیت اللہ جا سکے۔ تو اس وقت اس ام جمیل نے یہ بات کہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے نا تجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی نعوذ باللہ اس نے شیطان سے کس کو مراد لیا؟ اللہ کی ذات کو۔ لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس کا ایک بڑا ہی گندا اور خطرناک تبصرہ تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں جا رہے، تو اس نے یہ کہا کہ اب تو اٹھ نہیں رہا، بیت اللہ میں جا نہیں رہا، تو لگتا ہے کہ تیرا شیطان تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں یہ صورت اتار کر اس کا منہ بند کیا کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، مَا وَدَّعَكَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ اس کا دوسرا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دن وحی آنا رک گئی، یعنی جناب جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر تشریف نہیں لائے۔ تو چونکہ کچھ دن وہ فرشتہ نہ آ سکا، اور وہ آپ کو شاید واقعہ یاد ہو کہ آپ نے ایک دفعہ انشاءاللہ کہے بغیر کہہ دیا تھا کہ میں کل آپ کو ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ جو 3 سوال کیے تھے نا کافروں نے کہ ذوالقرنین کون ہے، اور روح کیا ہے، اور پہاڑوں کا قیامت کے دن کیا بنے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا۔ تو کچھ دن پھر نہ وہ وحی نہ آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا انتباہ فرمایا کہ آپ آئندہ کے لیے کوئی بات فرمائیں نا تو آپ کہا کریں کہ انشاءاللہ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو انشاءاللہ کہہ کر بات کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ہاں جی پھر بتائیں کیا جواب آیا ہے، آپ فرماتے اچھا میں کل بتاؤں گا۔ پھر اگلے دن آ جاتے، ہاں جی کیا جواب آیا ہے، اچھا میں آپ کو کل بتاؤں۔ بس اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے، تو اس وقت ان کافروں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ تیرا رب جو ہے نا وہ اب تجھ سے روٹھ چکا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر اس وقت پھر یہ آیت، یہ صورت نازل فرمائی کہ قسم ہے ضحیٰ کی،
یا ضحیٰ کے وقت کی نہیں اور رات کی جب وہ چھا جائے، تو یہ دو شان نزول ہیں اس صورت کے۔ ایک شان نزول وہ جو جمیل سے متعلق ہے، اور ایک شان نزول وہ جو یعنی آپ کے انشاءاللہ نہ کہنے سے متعلق ہے۔ یہ دو شان نزول۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ضحیٰ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے وہ صلاۃ ضحیٰ اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے میں نے بات کی تھی کہ جب وہ ہم نے سورت پڑھی نا والشمس وضحاہا، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ضحیٰ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت جو نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاشراق بھی کہتے ہیں، اور اسے نماز چاشت بھی کہتے ہیں، اور اس کا ہی چوتھا نام صلاۃ الاوابین ہے۔ اور یہ اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے جب تک جو یعنی اونٹ کا بچہ ہے اس کے گرمیوں میں چلنے سے پاؤں نہ جلیں، تو اس وقت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جب سورج بلند ہو جائے۔ اور یہ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت اور 8 رکعت تک پڑھی جا سکتی۔ تو اس کی فضیلت بھی میں نے بتائی، چونکہ یہ مضمون بڑی وضاحت سے پیچھے گزر چکا ہے، تو بس اس پر اتنی بات ہی کافی ہے۔ فرمایا قسم ہے ضحیٰ کی، یعنی ضحیٰ چاشت کے وقت کی۔ دوسرا معنی قسم ہے نماز ضحیٰ کی۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ اللہ نے یہ 2 قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو رات کے چھانے کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور صبح چاشت کو سورج نمودار ہونے کو اسلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اب کفر کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہونے کو ہیں، اور اسلام کی روشنی اب پھیلنے کو ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تسلی دی کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے ہم ناراض بھی نہیں۔ یہ اگر آپ کے پاس چند دن وحی نہیں آئی، اس میں آپ کے لیے ایک تربیتی پہلو ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو تیرے رب نے چھوڑا نہیں۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً جو آخرت ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے من الاولی، دنیا سے۔ یہ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے کہ آپ کے لیے جو آخرت ہے وہ دنیا سے کیا ہے؟ ہاں جی، بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا سے آخرت جو ہے وہ تو کئی گنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہے نا، وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ کتنی کی ہوگی؟ ایک مرلہ بھی نہیں بنتی۔ فرمایا وہ جنت کا ایک مرلہ وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وہ قیمتی ہے، بہتر ہے۔ اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فجر کی 2 سنتیں نہیں ہم پڑھتے پہلے، تو آپ نے تو ان 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،
کہ یہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں نا یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ چلو یہ دیکھو 2 رکعتیں، اور وہ بھی کون سی؟ جو نفل ہیں، جو سنتیں ہیں، فرض تو پھر فرض ہوتے ہیں نا۔ تو میرے بھائیو دنیا جو ہے اس سے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی پر مر جاتے ہو، دنیا کی زندگی پر ریجھ رہے ہو اور فریفتہ ہو رہے ہو، وللآخرہ فرمایا اور آخرت جو ہے وہ تو خیر و ابقیٰ، وہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ایک ترجمہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ تو اس آیت کا دوسرا ترجمہ کیا ہے جو میں نے وہ شروع میں کیا؟ وہ ترجمہ یہ ہے کہ اور یقیناً ہر بعد والی حالت وہ آپ کے لیے پہلی حالت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس پر آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، اگر اس کو آپ ایک سرسری نظر میں بھی دیکھ لیں نا تو آپ کا جو بعد والا زندگی کا حصہ ہوگا وہ پہلے حصے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آپ کا دور تھا کہ آپ کا یعنی غیر نبوی دور، یعنی جب آپ ابھی نبی نہیں بنے، آپ پر وحی نازل ہونا شروع، یہ وہ دور ہے۔ اور یہ کتنا دور تھا؟ یہ 40 سال کا دور۔ اور پھر آپ کا ایک دور تھا جو نبوی دور تھا، یعنی آپ نبی بن گئے، رسول بن گئے، وحی آنا شروع ہو گئی۔ تو اب ان دونوں ادوار میں سے زیادہ بہتر دور کون سا ہے؟ غیر نبوی یا نبوی؟ ہاں جی، نبوی دور بہتر ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا کہ آپ کے لیے ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے کیا ہے؟ اب ایک اور مثال دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس کے بعد جو نبوی دور ہے اس میں پھر 2 دور ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کا پرچار کر رہے ہیں، اور بڑا شدید رد عمل کا سامنا ہے، بڑے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ کفار مکہ آپ پر سختیاں کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گلیوں میں لٹاتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، اور وہ اپنے ظلم اور تشدد کی انتہا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے مکی دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے بسی کی کیفیت میں ہیں، بے بسی کی کیفیت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ کے بارے میں یعنی قید کرنے کے پلان بن رہے ہیں۔ یہ ساری جو بے بسی والی کیفیت ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مکہ میں ہے۔ تو جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جب گئے تو پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کیا، آپ نے پھر کافروں کے خلاف مار کے لڑے، پھر کافروں کے خلاف آپ نے باقاعدہ میدان سجائے، بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، احزاب کے محاصرے ہوئے، پھر خیبر کی فتح، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، اور پورے کا پورا مکہ چند گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ نے ڈال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، 10,000 کا لشکر جرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہاں پر پہنچے، اور دن کا اجالا ہے
بڑی نرالی فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کون سا دور ہے؟ یہ مکی دور ہے، یہ مدنی دور ہے۔ تو اب اگر نبوی دور یعنی دور کو دیکھیں تو دو حصے ہیں، 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور۔ اب ان دو ادوار میں سے زیادہ بہتر آپ کے لیے پہلا دور ہے یا بعد والا؟ بعد والا دور بہتر ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً جو ہر بعد والی حالت ہے وہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے من الاولیٰ، پہلے والی حالت سے۔ تو بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دو ترجمے ہیں۔ پہلا ترجمہ کہ یقیناً آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ دوسرا ترجمہ کہ ہر بعد والی حالت آپ کے لیے ہر پہلی حالت سے زیادہ ہے۔ تو یہ دوسرا ترجمہ جو ہے نا، یہ ترجمہ زیادہ یعنی موزوں ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ جو آخرت ہے نا وہ تو سب کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آخرت جو ہے وہ تو سب کے لیے زیادہ بہتر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہر کسی کے لیے بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہو۔ ایسا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بعد والی حالت جو ہے وہ پہلی حالت سے بہتر ہے۔ جیسا کہ آگے اللہ نے کچھ مثالیں بھی پھر دی ہیں، کچھ اللہ نے آگے مثالیں بھی دی ہیں، وہ کچھ مثالیں تو آگے آ رہی ہیں، اسی صورت میں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عن قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ایک ہے اللہ کا راضی ہونا اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا۔ ان دونوں راضی ہونوں میں زیادہ اہم راضی ہونا کون سا ہے؟ ہیں جی؟ اللہ کا راضی ہونا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں پھر کسی پہ راضی ہو جاتا ہوں نا تو پھر میں ان کو بھی راضی کرتا ہوں جو مجھے راضی کر دیتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور پھر اللہ اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے پھر ان صحابہ کو بھی راضی کیا، ان کو بھی خوش کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرمایا اتنا عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیوں بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس میں میرے بھائیوں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا کہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی فضیلتیں دیں، اتنی رفعتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمتوں کی کوئی انتہا ہے بل؟ ان میں سے میں آپ کو سب سے پہلی ایک نعمت بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ جس کو اللہ نے پھر باقاعدہ جتلایا، فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، کہ
کہ آپ کے پاس جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا تو یہ فتح یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے، بہت بڑی عطا کہ اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ بھئی سمجھ آئی نا؟ جیسا کہ آپ دیکھ لیں طالبان کو یہ جو کابل اللہ نے دی ہے، یہ بھی ایک فتح مبین ہے۔ تو فتح مبین یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فتح عطا فرمائے اسلام کو، مسلمانوں کو یہ فتح کا مل جانا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور نعمت بھی بیان کی، وہ کیا؟ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے آپ کو فتح دی تو اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا کہ لوگ جو ہے نا وہ جوق در جوق اسلام کے اندر پورے پورے وفد، پوری پوری جماعتیں، پورے پورے گروہ، پورے پورے قبیلے پھر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا مکہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، لوگوں کی منتیں کرتے تھے اور لوگوں کے جا کر آپ ان سے ملاقاتیں کرتے، سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا پیچھا کرتے اور لوگ اس وقت آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، سننے کو تیار نہیں تھے۔ سارا دن اللہ کے نبی اسی طرح یعنی تھک ہار کر واپس گھر آتے تو اماں جی سیدہ خدیجہ پوچھتی، ہاں آج کوئی بندہ مسلمان ہوا، آج کسی نے آپ کی بات سنی، آج کسی نے آپ کی بات سمجھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھکے ہوئے کہہ دیتے کہ نہیں خدیجہ، آج سارا دن میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن کسی نے میری بات بھی نہیں سنی۔ ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو میرے بھائیوں، فتح مبین یہ اللہ کی بہت بڑی عطا، پھر لوگوں کا اسلام میں جوق در جوق داخلہ، یہ دوسری بہت بڑی اللہ کی عطا۔ ایک تیسرا بہت بڑا اللہ کی طرف سے فضل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو نہ سمیٹ کر میرے سامنے پیش کیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس زمین کے مشرق بھی دیکھے اور اس زمین کے مغرب بھی دیکھے۔ بھلا مطلب کیا تھا اس فرمان کا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ساری زمین مشرقوں سے لے کر مغربوں تک، یہ ساری کی ساری زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا فرمائے گا اور میری امت اس پوری زمین پر اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑے گی۔ یہ پوری زمین پر اسلام کا غلبہ، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے نا صحابہ کے ساتھ مل کر، تو پتہ ہے نا ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ نے 3 دفعہ کدالیں ماری اور ہر دفعہ بسم اللہ پڑھا اور وہاں سے چنگاڑیاں نکلیں۔ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں روم دے دیا، دوسری دفعہ فرمایا اللہ نے ہمیں ایران دے دیا، اور تیسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یمن دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا تھا کہ میری امت یہ بڑی بڑی سپر طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گی۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے؟ عطا۔ میرے بھائیوں، ایک چوتھی عطا بہت بڑی اللہ کی طرف سے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جسمانی اور روحانی یعنی جسم مع روح، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو سفر معراج ہے یعنی 7 آسمانوں کی سیر،
یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ یہ سارا جو یعنی سفر معراج ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کتنی اللہ کی عطائیں بیان کی جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 1 فتح مبین، نمبر 2 اسلام میں لوگوں کا گروہ در گروہ کا داخلہ، اور نمبر 3 ساری زمین پر اسلام کا قبضہ، اسلام کا پھریرا، ساری زمین کے خزانے مسلمانوں کے پاس، اور نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یعنی آپ کو سفر معراج، یہ بھی ایک بہت بڑی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اعطیت خمس اعطیت ستن، مجھے اللہ نے 6 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے وہ کسی نبی رسول کو وہ 6 فضیلتیں نہیں عطا فرمائیں۔ پھر آپ نے باقاعدہ گن کر بتائیں۔ نمبر 1 اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کا ملکہ دیا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکیزہ بنا دیا ہے، یعنی یہ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والی۔ فرمایا کہ میری امت جو ہے نا، ساری زمین پر جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پلاٹ ہو، کوئی باغ ہو، کوئی باغیچہ ہو، کوئی ہسپتال ہو، یا کوئی اسٹیشن ہو، لاری اڈا ہو، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھاؤ یا کوئی کپڑا بچھاؤ تو وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر نہ بھی کپڑا بچھاؤ، ویسے ہی زمین پاک ہے تو پڑھو نماز۔ اور اگر پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی نہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں مٹی کے ساتھ۔ تو فرمایا پہلی فضیلت کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کا ملکہ دیا۔ چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ہے جامع کلمات۔ یہ کیا ہے؟ جامع۔ اب دیکھ لیں، انما الاعمال بالنیات، چھوٹا سا جملہ ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پہ ڈٹ جاؤ، لو چھوٹا سا جملہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں مفہوم کتنا بڑا۔ تیسری آپ نے بیان فرمائی فضیلت، ان 6 فضیلتوں میں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوگا اور وہ میرے سے خوف کھائے گا۔ اتنا اللہ نے میرا رعب میرے دشمن پہ طاری کیا ہے۔ اور چوتھی فضیلت، ان 6 فضیلتوں میں سے آپ نے بیان فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِ، مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت کسی نبی رسول کے لیے اور اس کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ جہاد کرتے تھے، مال غنیمت اکٹھا ڈھیر لگا دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، سمجھا جاتا یہ جہاد اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر وہ مال اسی طرح پڑا پڑا ضائع برباد ہو جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ جہاد اللہ نے ان کا قبول نہیں کیا۔ فرمایا میرے لیے اللہ نے غنیمت کا مال بھی حلال کر دی۔ 5ویں فضیلت آپ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی دنیا میں آیا، کوئی اپنی قوم کا نبی تھا، کوئی اپنے علاقے کا نبی تھا، بس ان کی نبوت زیادہ سے زیادہ ان کی قوموں تک، ان کے علاقوں تک محدود تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر عربی، ہر عجمی، ہر گورا، ہر کالا،
ہر پیر، ہر مرید، ہر حاکم، ہر محکوم، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت، سب کے سب اب میری امت کے افراد ہیں، سب کو میرا کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی میرا کلمہ پڑھے بغیر مر جائے گا تو وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں فضیلت۔ اور چھٹی فضیلت آپ نے جو ان 6 فضیلتوں میں سے بیان کی وہ کیا؟ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ تو میں نے 4 وہ پہلے بیان کی اور 6 اس حدیث میں ہو گئیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئیں اب؟ ہیں جی 10 فضیلتیں۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لو یہ بھی تو آپ کے لیے عطا ہے۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے عطائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تھیں۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو ایسی عطائیں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی نعمت آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا۔ اور فرمایا اس کے بعد پھر میرے یہ دونوں ساتھی، یہ میرے ساتھ جو یعنی آرام فرما ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر دفن ہوں گے، تو یہ سارے وہاں سے باہر نکلیں گے اور پھر یہ بقیع الغرقد کی طرف چلے جائیں گے۔ وہاں سے سارے صحابہ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو کس کی قبر کھلے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو حمد کا جھنڈا اللہ مجھے پکڑائے گا، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور سارے نبی اور رسول جو ہیں اس وقت میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اللہ وہ حمد کا جھنڈا کس کو پکڑائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قیامت کی فضیلتوں میں اللہ نے ایک یہ فضیلت بیان کی کہ وہ جو ایک مقام محمود ہے نا اللہ کے عرش کے نیچے، اس مقام محمود پر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرے گا۔ فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، مقام، وہ نماز کے اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں پڑھتے ہیں نا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی شفاعت کبریٰ کا یہ شرف عطا کرے گا۔ قیامت والے دن سب سے بڑی جو سفارش ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑی کس کی سفارش ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، سفارش تو وہاں حافظ قرآن بھی کریں گے، سفارش تو شہداء بھی کریں گے، سفارش تو قرآن بھی کرے گا، رمضان بھی کرے گا، سفارش تو چھوٹے چھوٹے وہ یعنی بلوغت سے پہلے فوت ہونے والے بچے بھی کریں گے، لیکن ان ساری سفارشوں میں سے جو سب سے بڑی سفارش وہ کس کی؟ محمد۔ اس لیے آپ کی سفارش کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، کہ سب سے بڑی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو قبر سے باہر نکالے گا، آپ کی قبر کھلے گی، اور آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور آپ کو شفاعت کبریٰ کا اعزاز دیا جائے گا۔
اور قیامت کے جو اعزازات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ کو حوض کوثر کا چارج ملے گا۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فائز ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو پہچان کر وہاں پر لوگوں کو باقاعدہ پانی پلائیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو، اور آپ نے فرمایا ایک اعزاز مجھے یہ ملے گا کہ جنت کا دروازہ جو اصلی جنت ہے نا، اصلی بہشت، تو اس کا دروازہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھلوائیں گے۔ اصلی بہشت کے دروازے کی جو اوپننگ ہوگی، جو اس کا افتتاح ہوگا، وہ کون کریں گے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اب آپ نے سن لی نا، مطلب دنیا میں اللہ کے رسول کو ملنے والے اعزازات اور آخرت میں ملنے والے اعزازات، اور پھر اللہ کے رسول کو قیامت والے دن جنت میں جو محل ملے گا، اس محل کا نام ہے وسیلہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ وسیلہ۔ آت محمدن الوسیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تو وسیلہ عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت میں وہ محل ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو یہ عطا کرنا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں کہ جس کو وہ محل ملے گا۔ کون سا محل؟ وسیلہ۔ تو فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً ہر بعد والی حالت وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے ہر پہلی حالت سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب وہ آپ کو عطا کرے گا، تیرا رب اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، پس تو راضی ہو جائے گا، پس تو راضی ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں نا، وہ پیچھے بات آئی تھی نا بطور تمہید کہ آپ کے لیے ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے کیا ہوگی، تو آگے اللہ نے پھر چند مثالیں بھی دے دیں۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم؟ فآویٰ، تو اس نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ دیکھیں نا، آپ کے اوپر یہ ایک حالت تھی کہ آپ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھی، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ آپ کا باپ جو تھا وہ پہلے ہی وفات پا چکا تھا، آپ کا باپ پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ابھی آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال ہے۔ کتنی؟ 6 سال۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ، اور ساتھ ام ایمن ہیں رضی اللہ عنہا، یہ مدینے سے مکہ آ رہے تھے، تو راستے میں ایک ابوا جگہ وہاں پر پہنچے، تو وہاں آپ کی جو والدہ ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہاں پر ہی وہ وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ صرف 6 سال۔ دنیا میں آئے ہی نہیں تو باپ فوت ہو گیا، اور ابھی 6 سال عمر ہے تو ماں بھی داغ مفارقت دے گئی، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو کفالت، پرورش، نگہداشت، وہ پھر آپ کے دادا نے اپنے ہاتھ لی۔ اب 8 سال عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ یکے بعد دیگرے یتیمی کے وار، یکے بعد دیگرے یتیمی کے وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، اللہ نے کیوں طاری کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، دیکھ لو عام طور پر
بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت یہ کون کرتے ہیں؟ ماں باپ۔ لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یہ ظاہری سہارے اٹھا لیے، اس لیے کہ ان کی پوری تعلیم و تربیت ہم خود کرنا چاہتے تھے۔ یہ کون کرنا چاہتے تھے؟ ہم خود کرنا چاہتے تھے۔ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی آپ کا ٹیچر نہیں، آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، آپ بالکل ان پڑھ تھے۔ جب 40 سال عمر ہوئی، غار حرا میں تھے، تو اب اللہ نے آپ کو پڑھانا شروع کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو یہ پے در پے یتیمی کے وار۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم، پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اچھا، اس آیت کا ذرا ترجمہ غور سے سننا۔ اس آیت کا ترجمہ میں یہ کرنے لگا ہوں، اور اس نے پایا آپ کو راہ ہدایت سے ناواقف، تو اس نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ ترجمہ سمجھے نا؟ یہ بڑا ہی محتاط ترجمہ ہے، لیکن اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے ترجمہ کرنے میں، تو ترجمہ ایسے ہی وہ جو اس کا عام لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ پایا اس نے آپ کو گمراہ تو اس نے آپ کو ہدایت دی، تو اس ترجمے میں نا پھر یعنی بہت سارے تحفظات پیدا ہوتے ہیں۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ سمجھ رہے نا آپ؟ کئی لوگ پھر بات دیکھو جی، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں پایا آپ کو گمراہ تو ہم۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ ہدایت سے ناواقف پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری ہدایت کی باتیں، ہدایات اور تعلیمات اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ نمازیں کتنی ہیں، اور آپ کو پتا تھا کہ پہلے اذان دینی ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر نمازوں میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی۔ پھر اللہ نے جو آپ کو دین بتاتے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا چلا گیا، زکوٰۃ دینی ہے، کن کن مالوں کی دینی ہے، کتنی کتنی دینی ہے، حج کرنا ہے، حج کیسے کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا چلا گیا، تو آپ کو معلوم ہوتی چلی گئیں۔ تو یہ معنی ہے کہ کیا، اور اس نے پایا آپ کو راہ ہدایت سے ناواقف، تو اس نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ پہلے اللہ کے رسول کو شریعت کے احکام کا پتہ نہیں تھا، بعد میں آہستہ آہستہ وحی نازل ہوتی گئی، قرآن اترتا گیا، وحی آتی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں معلوم ہوتی گئیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو عائلاً تنگ دست، فقیر، فَأَغْنَىٰ، تو اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی مکہ میں حالات تھے، آپ انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کئی سرداروں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بکریاں چرانے پر آپ کو معاوضہ ملا کرتا تھا، اور آپ کو 1 قیرات 2 قیرات وہ معاوضہ ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر اپنے چچا ابو طالب کے ہاتھ پہ رکھ دیتے۔ بڑی تنگ دستی میرے بھائیوں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر اللہ نے غنی کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی سیدہ خدیجہ سے، سیدہ خدیجہ عرب کی مالدار عورت تھیں، اور بہت زیادہ پیسہ اور دولت، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جگہ سفر کرتی، دوران سفر کسی جگہ پڑاؤ کرتی، پڑاؤ کے لیے جو ان کا خیمہ لگایا جاتا،
اس خیمے کے لیے جو زمین میں کیل ٹھونکے جاتے وہ کیل بھی سونے کے ہوتے تھے، اتنی مالدار تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور وہ جو رسیاں ہوتی وہ چاندی کی بنی ہوتی تھی، یہ ان کی دولت تھی سیدہ خدیجہ، بڑا پیسہ، بڑی دولت، لیکن انہوں نے ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زیر تصرف دے دی۔ اب آپ جانیں، یہ کاروبار جانے، یہ دولت جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دولت سنبھال کر نہیں رکھی، بلکہ اللہ کے نبی نے وہ سارا کچھ ہی بانٹ دیا، غریبوں میں، مسکینوں میں آپ نے سب کچھ تقسیم کیا۔ تو فرمایا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو عائلاً تنگ دست، اس نے غنی کر دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ تین حالتیں جو بتائیں، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم تو اس نے آپ کو کیا کر دے دیا؟ ٹھکانہ فراہم کر دیا، ایک پہلی حالت اور ایک بعد والی حالت۔ فرمایا اور اس نے پایا آپ کو راہ ہدایت سے ناواقف تو اس نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ تو اس میں بھی ایک پہلی حالت بتائی گئی اور ایک بعد والی حالت، تو بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر۔ فرمایا اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست اور اس نے آپ کو غنی کر دیا، تو اس میں بھی ایک پہلی حالت اور ایک بعد والی حالت۔ اللہ نے یہ تین احسان بیان کر کے نا تو آگے پھر تین حکم بھی دیے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی آپ جو ہے نا یتیم کو ڈانٹا نہ کریں۔ چلو کسی اور کو تو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے تو یتیمی کی زندگی گزاری ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ گزری نہ ہو جس پر وہ غم کسی کا کیا جانے، گزری نہ ہو جس پر وہ غم کسی کا کیا جانے، خود شمع کو معلوم نہیں کہ کیوں جل جاتے ہیں پروانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیمی دیکھی تھی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ۔ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹے نہ، یتیم کو جھڑکے نہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک تعلق ہے سائل کا تو آپ اس کو بھی نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تعلق ہے تیرے رب کی نعمت کا تو آپ اس کو بیان کریں۔ تو بیان کرنے کی تو اجازت ہے لیکن بڑھ کے مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تکبر کرنے کی اجازت نہیں، فخر کرنے کی اجازت نہیں، بیان کرنے کی اجازت ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ خود کو پیغمبر ہی کہے گا، ایسے تعارف کو تکبر نہیں کہتے۔ پیغمبر جو ہے وہ خود کو پیغمبر ہی کہے گا، ایسے تعارف کو تکبر نہیں کہتے۔ تو اپنی حیثیت کو بیان کر لینا یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن تکبر کرنا، بڑھ کے مارنا یہ اسلام میں جائز نہیں، کیونکہ اسلام میں تکبر اور فخر اور غرور سے شدید ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ بھائیو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔